آئے آئے عزیزان محتشم گزارش کرانگا سخی سلطان باہو دی بارگاہ دے اندر آون والیو نبی پاک دی بارگاہ دے اندر ایک ضعیف عورت آ گئی. آخری واقعہ پھر انشاءاللہ پیر صاحب مبارک دا بیان ہوئے گا. ایک ضعیف عورت آ گئی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی سونا یا رسول اللہ میں ویکھ نہیں ہے تھوڑا جڑا لباس مبارک ہے کافی جگہ یا رسول اللہ پیوند لگن میرا جی کردہ ہے دل کردہ ہے میں اپنے ہاتھوں کو سوٹ خریداں کپڑا خریداں اپنے ہاتھاں نال تھوڑے واسطے یا رسول اللہ کرتا بناواں کمیز بناواں کپڑے بناواں تے تھوڑی بارگاہ دے اندر پیش کر دے آئے ہائے. اچھا پنجاب وچ پٹھان سارے رہندے ہو یقین جانو پشتوں زیادہ تانوں پنجابی دی اچھی سمجھ آندی ہے. ہاں تے بولو سبحان اللہ جنوں راک بنو خرو پنجابی صحیح ہے سبحان اللہ محبت سے رویا ہے. ہاں یا رسول اللہ میں قربان جاؤں آقا یا رسول اللہ آپ کے لیے میں کپڑا خرید کر یا رسول اللہ اپنے ہاتھ سے سی کر تیار کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں. نبی پاک نے اجازت عنایت فرما دی. وہ ضعیف عورت گھر جاتی ہے بڑا شوق سے وہ کپڑا خریدتی ہے خرید کر بڑا حسین نقش و نگار بنا کر سونے طریقے سے جتنا اسے ہو سکے وہ لباس تیار کرتی ہے. تیار کر کے تھال میں وہ لباس رکھ کر جو نبی پاک کے لیے تیار کیا گیا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہے. آئے ہائے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہے. عرض کرتی ہے سونا یا رسول اللہ میرا ارادہ تھا میرا جی کرتا تھا یا رسول اللہ یہ میں نے تیار کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. نبی پاک نے اسے قبول فرمایا. قبول فرما کر نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا فرمایا بی بی مینوں لگدا ہے کہ تیرے دل وچ ہونا ہے کہ جڑا سوٹ تو میرے واسطے تیار کیتا ہے میں پہن کے تیرے سامنے آ جاؤں. آئے ہائے ہائے وہ سوٹ پہن کر میں تیرے سامنے آ جاؤں. جو تیرا ایک ارادہ ہے جو تیرے من میں ایک شوق ہے وہ تیرا شوق پورا ہو جائے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے نصیب کہ میرے ہاتھ سے تیار کیا ہوا سوٹ یا رسول اللہ آپ پہن کر میرے سامنے آ جائیں. نبی پاک علیہ السلام نے وہ پہنا ہوا لباس مبارک اتار کر اس بی بی کا وہ اس ضعیف عورت کا وہ پہنا ہوا لباس تیار کیا ہوا لباس نبی پاک علیہ السلام نے زیب تن فرمایا. آقا کریم رؤوف رحیم رحمت للعالمین تشریف لے کے آ گئے. جب آ گئے وہ دیکھتی رہی اور خوش ہوتی رہی. نبی پاک کو دیکھتی رہی خوش ہوتی رہی. المختصر جب وہ چلی گئی تو مجلس میں بیٹھے صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کے سونے لباس کی تعریف کرنا شروع ہو گئے. یا رسول اللہ آج تے تسی بڑا ہی سونا لگ دے ہو. آئے ہائے ہائے یا رسول اللہ آج تو بڑا سونا لگتے ہیں. یا رسول اللہ یہ لباس بڑا سونا لگتا ہے. یا رسول اللہ آج تے اخیر ہو گئی. یا رسول اللہ آج تو کمال ہو گئی. ایسا سونا سوٹ اور آپ نے سونے یا رسول اللہ آپ سے سونا جہان میں کوئی نہیں یا رسول اللہ. اتنا سونا سوٹ پہن کر آپ تو اور بھی سونے لگتے ہیں. جب اس نے تعریف کرنا شروع کر دی وہ خوش ہو گیا. نبی پاک کا وہ غلام جب تعریف کرنے لگا نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا سنیں ایمان تازہ کریں. نبی پاک نے فرمایا مجھے لگتا ہے عبد الرحمن میرا غلام یہ پہنا ہوا سوٹ جو ہے یہ تجھے پسند آ گیا. آئے ہائے یہ مجھے لگتا ہے تجھے پسند آ گیا ہے. اگر تجھے پسند ہے وہ بی بی خوش ہو گئی جس نے میرے لیے تیار کیا تھا. اب تجھے خوش کرنا ہے. میری بارگاہ میں جو آ گیا ہے اب خالی نہ جا. میرا جی کرتا ہے سرکار فرماتے ہیں یہ اتار کے اپنا پہلے والا سوٹ پہنوں اور یہ اتار کے تجھے تحفے میں پیش کر دوں. یہ تحفے میں تجھے دے دوں اپنے غلام کو راضی کر دوں. نبی پاک علیہ السلام چلے گئے. وہ سوٹ مبارک اتار کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. اب آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ ہو سکتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی حالت کمزور تھی اس لیے سوٹ طلب کیا. نہیں. کسی خوشی میں پہنا تھا اس لیے طلب کیا. نہیں. کچھ صحابہ اکٹھے ہو کے آ گئے. عبد الرحمن چنگی نہیں کی تھی. نبی پاک دا سوٹ مبارک تعریفہ کی تیاں اور سوٹ مبارک نبی پاک دا تو لے کے چلے آن. جواب سنو ایمان تازہ کرو. عرض کر دن خدا دی قسم اس واسطے سوٹ لے کے نہیں جا رہا کہ میں عید تے پہناں گا یا شادی تے پہناں گا یا خوشی دے تے پہناں گا بلکہ اس کر کے لے کے جا رہے ہیں جدو عبد الرحمن دا آخری ویلا آ جائے گا میری آنکھیاں بند ہو جان گیاں روح پرواز ہو جائے گی. جاون تو پہلا میں گھر والے نو نصیحت کر جاواں گا جدو کفن پہناون دی واری آئے کوئی اور کفن نہیں دینا نبی پاک دا پہنا ہویا لباس مینوں پہنا دینا.